ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔ آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ وہ سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، وہ سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔ معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ بو جہل کی مٹھی ہو قمر ہو کہ شجر ہو، بو جہل کی مٹھی ہو قمر ہو کہ شجر ہو، آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے، آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں
میں گزارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے ہم اور آپ سب پر کہ اس وقت ہم ایک نہایت ہی مبارک اور بابرکت مجلس میں جمع ہے، اور اس مجلس کی نسبت کسی دنیاوی معاملے سے نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کی نسبت اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم سے ہے. قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، اور اس اعتبار سے آپ تمام حضرات مبارکباد کے نہایت ہی مستحق ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کا 30 پارے کلام سنایا گیا اور تمام ساتھیوں نے سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سعادت بھی اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی کہ تراویح میں قرآن کریم کا جتنا حصہ روزانہ سنایا جاتا، پھر تراویح کے بعد اس کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا کہ یہ جو 1.25 پارہ یا 1 پارہ آج پڑھا گیا ہے اس میں اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی توفیق تھی، اور اللہ پاک کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس میں ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی توفیق ہے. یہ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے اور ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس قرآن کریم سے جس کی معمولی سی بھی نسبت ہو جائے، نسبت اور تعلق قائم ہو جائے، اللہ پاک اس نسبت والے کو بھی عزتوں سے نوازتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، عزتوں والا کلام ہے، برکتوں والا کلام ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. قرآن کریم سے برکت حاصل کرو اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. تو یہ اتنا مبارک کلام جہاں پڑھا جائے وہاں برکتیں اترتی ہے. جو اپنی زبان سے پڑھے وہ مبارک اور برکت والا ہو جاتا ہے. سننے والوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہے. جس جگہ قرآن کریم پڑھا جائے وہاں اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں. اور ہم مسلمانوں پر اللہ پاک کا بڑا فضل رہا، کرم رہا اس سال کہ مساجد تو الحمدللہ قرآن کریم کی تراویح سے آباد رہی، لیکن موجودہ حالات میں یہ بھی خیر کی ایک صورت نکلی کہ ہر عمارت، ہر بلڈنگ، ہر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آ رہی تھی. اور ظاہری بات ہے جہاں جہاں قرآن کریم پڑھا جائے گا ہم اور آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہاں اللہ پاک کی کتنی رحمتیں اتر رہی ہوں گی. اور یہ قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں. بزرگوں نے اس کی مثال لکھی، بارش جب برستی ہے تو پیالہ اگر سیدھا رکھا جائے وہ بھر جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر پیالہ ہی الٹا رکھا جائے یا ٹیڑھا ہو، بارش کتنی ہی زوردار کیوں نہیں ہو تو پیالہ نہیں بھرے گا، یا اگر اس میں سوراخ ہے وہ کبھی نہیں بھر سکتا. تو ہم اگر اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر لیں، اس کو گناہوں سے صاف کر لیں، تو یاد رکھیں کتنے انوارات اور برکات اس میں جمع ہو جائیں گے.
بارا کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روید و در شور بوم و خس۔ بارش تو برستی ہے، باغات پر بھی برستی ہے، اچھی زمین پر بھی برستی ہے، شور زمین پر بھی برستی ہے، سب اللہ پاک کی زمین ہے۔ لیکن اسی بارش سے بعض زمین کیا ہے، فصلیں اگتی ہے، پھل پھول اگتے ہیں، غلہ اناج اگ جاتا ہے۔ لیکن جو زمین شور بنجر ویران ہوتی ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم اگر گناہوں سے اپنے دل کو آج بنجر کر لیں، خراب کر لیں، تو یاد رکھیں پھر اس انوارات کی بارش سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے دل کو، اپنے قلوب کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں، پھر دیکھیں اس قرآن کریم کے کتنے انوارات اور برکات ہمارے دل میں جمع ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی معجز کتاب ہے، اعجاز والی کتاب ہے کہ ہر اعتبار سے اس میں اعجاز موجود ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے عرب معاشرہ تھا جن کی فصاحت اور بلاغت مشہور، ہزاروں اشعار نو کے زبان ہوتے تھے، اور کوشش انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر لے، یا اس کے مقابلے میں ہم بھی کوئی کلام لے آئے۔ قرآن کریم نے چیلنج کر دیا کہ بھئی لا سکتے ہو تو اس قرآن کریم کے مثل لے آؤ۔ پورے قرآن کا بھی چیلنج کیا، پھر 10 سورتوں کا بھی کیا، فاتو بعشر سور مثلہ، فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ قرآن کا مثل لے آؤ، نہیں لا سکے، 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکے، ایک حرف نہیں لا سکے۔ اور اپنے ایسے فصیح و بلیغ جو بڑے بڑے شعراء جن کو ہزاروں لاکھوں اشعار یاد، ان کو باقاعدہ جمع کیا، کوشش کی کہ قرآن کریم کا مقابلہ کر لے، لیکن پورا زور لگانے کے باوجود قرآن کی ایک چھوٹی سورت کیا بلکہ آیت کی مثل بھی نہیں لا سکے۔ اور قرآن کریم نے خود فرما دیا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قرآن نے خود فرما دیا یہ اس قرآن کریم کے مثل نہیں لا سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ چلے بھئی ہم کہیں آپ اکیلے تھے اس لیے نہیں، بعض کے لیے مددگار بن جائے، سب مل جائے، پورا زور لگا لے، یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کریم میں ہر اعتبار سے اعجاز موجود ہے، اس کے نزول میں بھی اعجاز، اس کے الفاظ میں بھی اعجاز، مفردات کے اعتبار سے بھی اعجاز، ترکیب کے اعتبار سے بھی اعجاز، انجذاب کے اعتبار سے، یعنی اس میں ایسی ایک دل میں جذب ہونے کی صلاحیت موجود ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو عرب، جو مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے، آپ کو معلوم ہے نا جب آپ علیہ السلام تہجد میں قرآن کریم پڑھتے تھے، وہ چھپ کے سننے کے لیے آتے تھے۔ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن کہتا رہا بھائی کوئی سننے نہیں جائے گا، جو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب چھپ کے جو ہر ایک کا دل چاہتا تھا ہم سن لیں، اس میں ایسی ایک جاذبیت اللہ پاک نے رکھی۔ تو بعض دفعہ کیا ہے کہ چلے بھئی ہم خاموشی سے چلے جاتے ہیں، ابو جہل نے منع کیا میں چھپ کے جاؤں گا، ایک چھپ کے گیا، دوسرا گیا، وہاں دیکھا کہ ابو جہل خود بھی آیا ہوا ہے سننے کے لیے۔ اللہ پاک نے اس میں ایسی ایک جاذبیت رکھی ہے، تو انجذابی اعتبار سے بھی اس میں اعجاز ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اعجاز ہے، اور حفاظت کے اعتبار سے بھی اعجاز۔ حفظ قرآن، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا حافظ آپ کو ملے، یاد نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی کتابیں ہیں بھئی، اسکول کالج یونیورسٹی مدارس میں ہم پڑھتے ہیں، تو بھئی امتحان کے لیے یاد کیا، اگلے دن کوئی یاد نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو حافظ بن گیا ہو اس کا، انگلش کی کتاب کا حافظ ہے، کیمسٹری کا حافظ ہے، یا کسی بھی کتاب کا، چاہے دینی کتاب کیوں نہ ہو، لیکن یہ کلام اللہ واحد کتاب ہے، یاد رکھیں۔ اس میں اللہ پاک نے ایسی ایک ایک جاذبیت رکھی اور حفظ کی صلاحیت رکھی اس اعتبار سے کہ چھوٹا بچہ ہے 8 سال 7 سال کا، وہ قرآن کریم کا حافظ ہے، اور اس میں عمر کی قید نہیں، جس کو اللہ پاک چاہے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ملے گا۔ اور ایسے ریکارڈ قائم ہوئے، آپ حضرات سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ بھئی 5 سال 6 سال کے بچے نے قرآن یاد کر لیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، چھوٹا بچہ۔ اور یہ بھی ہے کہ 80 90 سال کے بڑی عمر کے بزرگ، ان کو شوق ہوا، شروع کیا، بالآخر ایسا وقت آیا وہ بھی حافظ بن گئے۔ ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ایک جگہ ختم قرآن کی تقریب تھی، جلسہ تھا،
میں حاضر ہوا بیان کے لیے، ایک بزرگ کو لایا گیا ملاقات کے لیے، داڑھی کے بال سفید، مونچھوں کے بال سفید، بھویں سفید، سر کے بال سفید، جسم پہ ایک بال کالا نہیں تھا، 90 سال عمر۔ مجھے کہا گیا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اس عمر میں۔ تو جذبہ چاہیے، شوق، یہ اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جو ہمت کر لے، عمر کی قید نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس اعتبار سے بھی اس میں جاذبیت رکھی، اعجاز رکھا، ہر اعتبار سے اعجاز، اس کی حفاظت کے اعتبار سے اعجاز۔ پوری کوششیں کی گئی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ اس کتاب کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکا جو اس قرآن کریم میں تحریف کر سکے یا ایک نقطے کی تبدیلی کر سکے۔ ہر زمانے میں مٹانے کی کوششیں ہوئی، اور ماضی میں آپ کو معلوم ہے تاتاری فتنہ اٹھا، اور یہ الحاد اور بے دینی کا فتنہ خاص طور پر ماوراء النہر کے علاقے میں جو اٹھا، قرآن کریم کو بالکل اپنے ملک سے ختم کر دیا، مصاحف پر پابندی لگ گئی۔ ایک ورق اگر کسی کے گھر سے ملتا اس کی سزا پھانسی تھی۔ بچوں کو قرآن کریم یاد کرانے پر پابندی، قاری صاحب کے پاس بھیجنے پر پابندی، تلاوت پر پابندی، جس کے گھر سے مصحف نکلتا اور ڈائریکٹ پھانسی کی سزا تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اور ایسے سخت حالات میں کہ سی آئی ڈی اتنی سخت تھی کہ آپس میں گھر والے ایک دوسرے سے ڈرتے تھے کہ بھئی یہ میرا بھائی شاید ان کا آدمی نہ ہو، یہ میرا بیٹا شاید ان کا فرد نہ ہو سی آئی ڈی والوں کا۔ لیکن ایسے میں بھی یہ اللہ پاک کا کلام ہے، ایسے انہوں نے اس قرآن کو محفوظ رکھا کہ زیر زمین کمرے بنا لیے، اپنے بچوں کو بھیجتے، بھئی ہم اس کو ہنر سکھا رہے ہیں، کوئی درزی کا ہنر سیکھ رہا ہے، کوئی دوسرا ہنر کارپینٹر کا سیکھ رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، سکھاتے سکھاتے ان کو آیتیں یاد کروا رہا ہے۔ سال 2 سال 3 سال بعد وہ بچہ حافظ ہو کر باہر نکلتا۔ تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ انہیں اقرار کرنا پڑا کہ ہم نے مصحف تو ختم کر دیے، لیکن ہم ان کے دلوں سے قرآن کریم کو نہیں نکال سکے۔ تو یہ قرآن کریم یہ کلام الہی ہے، اور یاد رکھے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنا لے۔ آپ کو معلوم ہے، روایتوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی، اور ایسے 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، اللہ پاک اس کی سفارش قبول کر کے اس کو جہنم سے نجات دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ جہنم میں نہیں جائے گا اگر حافظ سفارش کرے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ اور والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کس لیے کہ والدین نے قربانی دی، والدین کی قربانی بہت بڑی ہے۔ تاج حافظ صاحب کو نہیں، والدین کو پہنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ والدین کی قربانی بہت بڑی ہے، اور اس اعتبار سے قربانی بڑی ہے کہ ظاہری بات ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج بعض دفعہ معذرت کے ساتھ ہم سب بہرحال یہی مزاج بن چکا ہے کہ بھئی بس صرف داخل کرا دو، پھر قاری صاحب کا کام ہے، میرا کام پوچھنا نہیں ہے کیسا چل رہا ہے، کیا ترتیب ہے، بچہ آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ تو اگر یہ مزاج ہوگا، یاد رکھے اس میں مشکل ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، جب انسان توجہ دے گا تو یاد رکھیں کہ اولاد قیمتی بنے گی۔ اس میں آج ہم بعض دفعہ سستی دکھاتے ہیں کہ بھئی چلو میں نے داخل کرا دیا ہے بس، تو صرف اس سے نہیں، آپ اس بچے پہ محنت کریں گے، آپ اس کا حال احوال پوچھیں گے، آپ روزانہ قربانی دے کے اس کو مدرسے لائیں گے، واپس لے جائیں گے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، اس کے اس قرآن کریم کو وقتاً فوقتاً سنیں گے، اس سے پوچھیں گے، تو یاد رکھے بچہ قیمتی بنے گا۔ پودے ہوتے ہیں نا، پودوں کو بھی اگر پانی نہیں دیا جائے، دیکھ بھال خیال نہ کیا جائے، اب دیکھیں وہ کچھ دنوں بعد مرجھا جاتے ہیں، لیکن جہاں خیال رکھا جائے اور حفاظت کی جائے تو کس طرح تر و تازہ رہتے ہیں۔ اولاد بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی عمر میں حفظ کیا، حافظ نہیں تھا میں، اولاد تو ساری حافظ، سارے عالم، بیٹے مفتی، کہ مجھے خیال آیا بڑی عمر میں کہ بھائی میرے بیٹے تو حافظ ہیں، مجھے تو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، میرے والدین کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا میں نے حفظ شروع کیا، اور تھوڑے عرصے میں حضرت نے بڑی عمر میں حفظ کر لیا کہ بھئی میرے والدین کے لیے بھی انتظام ہو جائے۔ حضرت شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں حفظ کیا، چند مہینے میں 6 یا 7 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے۔ آج ہم بے ہمت ہو چکے ہیں،
قرآن سے تعلق کمزور ہے. بچہ ذرا سا کہتا ہے بھئی ذہن کمزور ہے، حفظ نہیں، ہم کہتے ہیں بھئی چھوڑ دے، بھئی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھے آخرت میں اس کی بڑی ضرورت ہوگی. علماء نے، بزرگوں نے مثال لکھی. ایک انسان جانا چاہ رہا ہے حج پہ مثال کے طور پر، اور سارے انتظامات ہیں، لیکن بھئی کسی جہاز میں سیٹ نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. حج میں 2 دن رہ گئے. وہ گیا بھئی، ایک کو منت کی، دوسرے کو منت کی، نہیں بھئی میرے پاس جگہ نہیں ہے. اچانک اس کو معلوم ہوا کہ بھئی ایک افسر ایسا ہے، اس کے پاس سیٹیں ہیں، وہ آپ کو دے سکتا ہے. یہ گیا، دیکھا تو وہ افسر اس کا اپنا بیٹا تھا، وہ اس سیٹ پر. آپ بتائیں اس کو کتنی خوشی ہوگی، یہ تو بیٹا نکلا میرا، اور کتنا خوش ہوگا، اس کا انتظام ہو گیا. قیامت میں انسان پریشان ہوگا جنت میں داخلے کے لیے، ایک کو منت، دوسرے کو منت، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم. ایسے میں اگر یہ ہے کہ اس کا اپنا بیٹا حافظ ہے، 10 افراد کو لے جا سکتا ہے، تو یہ تو اس کے والد ہے، اس کا تو انتظام ہو گیا. کتنی خوشی ہوگی، آپ اندازہ لگا لیں. اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو حافظ بھی بنائیں، اور حافظ سے، علماء سے، دینی طبقے سے محبت رکھے. ایسے طبقے کو کبھی یاد رکھیں، یعنی ہلکی نظر سے نہیں دیکھیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بعض دفعہ ہے نا کہ ہم نے دیکھ لیا بھئی کہاں سے کھائیں گے یار یہ مولوی لوگ ہیں. بعض دفعہ تو مشورہ دیتے ہیں، کیا کر رہا ہے بچہ، میں نے حافظ بنانے کے لیے. بھئی کیا کر رہے ہو تم، اسکول میں ڈال کے اعلیٰ تعلیم سے وہ نہیں ہے انکار، بہت اچھی وہ تعلیم بھی دلوائیں، لیکن بچے کو دین سکھانا لازمی ہے. جو آخرت میں کام آئے گا اس سے ہم غافل ہو تو یاد رکھیں. کبھی اس میں اگر کوئی، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 2 طبقے ہیں، 2 طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو حوصلہ افزائی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے بھئی آپ اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں، اور حوصلہ افزائی کرنا، اچھی نگاہ سے دیکھنا. یاد رکھیں قیامت کے دن اگر ایسا شخص، علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص پھنس گیا، نیکیاں نہیں ہے، لیکن اس نے دنیا میں حوصلہ افزائی کی تھی حافظ بچوں کی، ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس بچے کی سفارش اس کے حق میں بھی ہوگی. لیکن خدا نخواستہ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اس کے برعکس ہوا. ہم نے حوصلہ شکنی کی، ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی، ہم نے ان کو ہلکی نظر سے دیکھا، تو یاد رکھیں اللہ پاک اس سے نہیں، اس کی نسلوں سے دین کو اٹھا لیتے ہیں. خاندان میں کوئی حافظ نہیں بن پاتا. یہ علماء نے مجرب لکھا ہے. جو عالم کی توہین کرتا ہے یا حافظ کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو کر اس سے نہیں، اس کی نسلوں سے بھی علم اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں نا، بعض دفعہ میں کوشش کر رہا ہوں، ساری کوشش کی، میرا بچہ حافظ نہیں بن رہا، میں نے اچھے مدرسے میں داخل کیا، میں عالم بنانا چاہ رہا ہوں، وہ بن کے نہیں دے رہا. تو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے اس میں. یہ اللہ پاک کا دین ہے. اللہ پاک جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص، یہ بندہ اس حافظ بچے کی مخالفت کر رہا ہے، یہ مدارس کا مخالف ہے، دینی طبقے میں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. جب ناراض ہو کر اللہ پاک رزق کا راستہ بند نہیں کرتے، رزق ملے گا، روٹی ملے گی، کھانا پینا اسباب اللہ پاک بند نہیں کریں گے، وہ اسی طرح ہوگا. اللہ پاک دین کا راستہ اس پر بند کر دیں گے. نہ کوئی اولاد میں حافظ بنے گا، نہ کوئی اولاد نسلوں میں عالم بن سکے گا. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مختصراً یہ بات عرض ہے. بڑی بابرکت مجلس ہے اور خوش قسمت ہے آپ سب حضرات، ہم سب اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی. الحمدللہ 30 پارے قرآن کریم سنا ہے، خلاصہ بھی سنا، اور اب جو چند گھڑیاں باقی ہے اس میں یہ نہیں کہ تراویح تو آخر تک پڑھنی ہے. قرآن کریم تراویح میں سننا مستقل سنت ہے، ختم قرآن اور تراویح پڑھنا مستقل سنت، ختم قرآن مستقل سنت. تو اب اتنا ہے کہ جن حضرات نے یہاں تراویح پڑھی 27ویں شب تک، اب جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ لے، مسجد میں آ کے پڑھ لے، انفرادی پڑھ لے، اجتماعی پڑھ لے، لیکن تراویح ان 3 دنوں میں بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے دکان کاروبار کو ضرور وقت دیں گے، لیکن اپنی ترتیب متاثر نہیں کریں گے. اور آخری بات بس یہ ہے کہ رمضان میں الحمدللہ ہم نے جو معمولات رکھے، ترتیب رکھی، اب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئی. جیسے ماشاءاللہ ساتھی رمضان میں تلاوت کی پابندی، تو پورے 11 مہینے بھی اس طرح تلاوت کی پابندی، چاہے مقدار میں کم ہو. حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کو محبوب ترین اعمال کون سے ہیں، پسندیدہ عمل، کہ اس کو پابندی سے کیا جائے چاہے کم ہو.
اس کے مقابلے میں کہ ایک دن جذبات میں آ کے 10-15 پارے پڑھ لیے پھر 8 مہینے چھٹی ہو گئی، نہیں، روزانہ پڑھے، ایک صفحہ پڑھے، ایک پاؤ پڑھے، ایک رکوع پڑھے، آدھا پارہ، ایک پارہ، جتنی اللہ پاک توفیق دے، لیکن پابندی سے ساتھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ذکر اذکار تسبیحات روزانہ پابندی سے سب ساتھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دیگر جو اعمال ہیں تو یاد رکھیں الاستقامت فوق الف کرامت، مشہور مقولہ ہے کہ استقامت یہ 1000 کرامتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اعمال پر پابندی کرے، چاہے اختصار کے ساتھ ہو۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ طلبہ سے فرماتے ہیں کہ بھئی تلاوت میں غفلت نہ کرے، اور بڑی عجیب قیمتی بات فرماتے رہے، بڑی خوبصورت فرمائی، تم لوگ نماز کے لیے تو جاتے ہو مسجد، تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں 15 منٹ، اور بیٹھ کے آپ حضرات جو ہے ایک پاؤ پڑھ لیں یا 3 رکوع پڑھ لیں، 4 رکوع پڑھ لیں، پھر اگلی نماز فجر میں، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں۔ اگر ایک پاؤ بھی پڑھا تو دن میں 1 پارہ ہو جائے گا، مشکل ہے، صرف 15 منٹ لگیں گے۔ تو بہرحال اپنی ترتیب کے مطابق، سہولت کے مطابق اللہ پاک جتنی توفیق دے اعمال کی پابندی کو پورا سال جاری رکھے۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے رمضان میں اور 11 مہینوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق آ جائے، ایسا نہ ہو۔ تو یہ عہد کر کے انشاءاللہ اٹھیں، میں بھی عہد کرتا ہوں، تمام ساتھی عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنا بقیہ جو 11 مہینے ہیں یا جتنی زندگی باقی ہے اس کو اعمال کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں، اب تک گناہوں کی زندگی گزاری ہیں، لیکن آج توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، ختم ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ اس کے پڑھنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، شرکاء کے لیے، سب حاضرین مجلس کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اس ختم قرآن کریم کی برکت سے ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ اور حلال رزق و کاروبار تجارت کی رونقوں کو اے اللہ پہلے سے زیادہ بحال فرما دے، پہلے سے زیادہ ترقیات عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست احباب، اعزاء، اس مسجد کے نمازی، تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔